الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا ولیا فهو له قرین۔ معزز و محترم بزرگان اعظام، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اس مبارک و مسعود موقع پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس ذات باری تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ سکھایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اس نبی اقدس و مقدس جس کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جس نبی کی اطاعت، پیروی، فرما برداری اور اسوے میں ساری انسانیت کی اللہ نے کامیابی رکھی۔ معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ العزیز آج کے اس مبارک موقع پر میرا عنوان ہے گناہ اور اس کے نقصانات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی، اللہ کا طریقہ رہا کہ اس نے ہر دور میں انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے پر بہت سارے انعامات کیے ہیں۔ ان سارے انعامات میں سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یقیناً وہ سارے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس نعمت سے مکمل طور پر فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جو اللہ کی ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قدر نہیں کرتے، ذلیل وقار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل وقار کر دے، ساری دنیا اور اس کی طاقت مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل وقار کر دے، فما لہ من مکرم، اب کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دار لوگوں کو دیتا ہے۔
اور اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے بعد جب بندہ اس سے غفلت برتنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں سے نعمت کو چھین لیتا ہے اور یہ لوگ ذلیل وقار ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک بندہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے زندگی گزارنے کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر بندے کو کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے، کیا اصول و ضوابط اس کو اپنانا ہے، شریعت نے اس کی ساری تعلیم دے دی ہے، ساری وضاحت اس کی کر دی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے تو یہی بندہ گنہگار ہے، یہی بندہ مجرم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی بقا کے لیے لگا دی، انہیں اعمال صالحہ کی طرف راغب کرنے میں لگا دی، اور آپ لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے روکتے رہے۔ عزیزان محترم، ایک بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس بندے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، وہ بظاہر کچھ محسوس نہیں کرتا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس گناہ کا اثر اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس پر نازل ہوتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے بندہ رزق حلال سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے بندہ شیطان کا ولی اور دوست بن جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ایک بندہ خیر سے اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف عذابات کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بندے کی مثال بیان کرتے ہوئے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، مومن بندہ، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور اگر مومن بندے کو احساس ہو جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے، فوراً وہ توبہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، وَنَزَعَ، اور اپنے آپ کو گناہ سے کھینچ لیتا ہے، واستغفر، اور استغفار طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سخل قلب، اس کا وہ گناہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے، وَإِن زَادَ زَادَتْ قَلْبُهُ حَتَّى يَعْلُوَ، اور اگر وہ بندہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، گناہ سے رکتا بھی نہیں، استغفار بھی طلب نہیں کرتا، اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ الرَّيْنُ، یہی دل کا زنگ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، كما قال اللہ عز وجل فی القرآن كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، ان کے اعمال غیر صالحہ کی بنیاد پر، غیر درست اعمال کی بنیاد پر، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا سارا دل کالا ہو گیا۔ معزز حاضرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
ایک نیک آدمی، صالح آدمی اور ایک گنہگار آدمی کے درمیان تفریق کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ ایک آدمی جب اچھائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اعمال صالحہ کرنے لگ جاتا ہے، ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے، ایک روشنی آ جاتی ہے، وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، اس کا چہرہ چمکدار بن جاتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے اچھائیوں کی وجہ سے، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، اور اس کے بدن کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اس کی اس اچھائی کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے والی بن جاتی ہے۔ یہ ہے اچھائی کا صلہ، ایک تو چہرے پر نور، دوسرا دل میں نور، تیسرا رزق میں کشادگی، چوتھا بدن میں قوت اور تازگی، اور پانچویں چیز اللہ کی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ نیک عمل، صالحہ عمل کرنے والوں کی صفات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبَغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ اور جب ایک بندہ گناہ کرنے لگتا ہے، معصیت کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر تاریکی آ جاتی ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، وَبَغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دل میں اللہ تبارک و تعالی معصیت کرنے والے کے بندے کے تعلق سے دوریاں ڈال دیتا ہے، وہ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، ایک بندہ معصیت کا ارتکاب کیا، گناہ کیا، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، دل میں تاریکی آ جاتی ہے، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے بغض اور عداوت کرنے لگتے ہیں، کسی کے دل میں اس کے تعلق سے محبت باقی نہیں رہتی۔ اور آئیے، جو لوگ معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس میں ایمانداروں سے خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو اپنے نفسوں سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ سارے کے سارے لوگ فاسق ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے شریعت کا لحاظ نہیں کیا، اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کی، شریعت کی مخالفت میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر دیا، یاد رکھیے ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو ان کے دلوں سے غافل کر دیتے ہیں، اب انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ اچھا کام انجام دے رہے ہیں یا برا کام انجام دے رہے ہیں، ان کے اندر سے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھلا دینے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نقیض لہ شیطانا ولیا فہو لہ قرین۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، ان کا ساتھی بنا دیتا ہے، فہو لہ قرین، وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ایسی معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اب ان کے اندر اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے، سارے اعمال خبیثہ کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، ہر بری چیز میں انہیں دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے، ہر اچھائی سے یہ لوگ اپنے آپ کو دور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور آئیے آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ جس نے ہماری نصیحتوں کو یا ہمارے پیغام کو نظر انداز کر دیا، رحمان کے پیغام کو نظر انداز کرنے کی کیا سزا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک ان کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصیحتوں کو نہ ماننا، دوسری بات یہ کہ معصیت میں اپنے زندگی گزارنا، اچھائیوں کو ترک کر دینا، برائیوں کو اپنا لینا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ عالیشان محل ہے لیکن گھر کے اندر خوف و دہشت، نرم گداز بستر ہے، بے چین اور بے قرار، کھانے کے لیے ساری چیزیں مہیا ہیں، کھانے پینے سے محروم، دشمنوں کا خوف، جائیداد کا خوف، غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی وہ سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اتنی وسعت والی اس دنیا کو پا کر بھی وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بالکل یکا و تنہا محسوس کرے گا، اس کے لیے ساری زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے پیغامات کو نظر انداز کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو ہم ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت والے دن جب ہم ان کو اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میرا یہ حشر کیوں ہوا ہے، کیوں مجھے اندھا بنایا گیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بصارت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ ہاں جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم تجھے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بتائیے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، اندھے بن کر جائیں گے اور اللہ رب العالمین وہاں پر دھتکار دے گا، وہاں پر نظر انداز کر دے گا، اب کون ہوگا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا، کون ہوگا تمہیں جہنم سے روکنے والا، کون ہوگا جو تمہیں جنت میں داخلہ دلوانے والا؟ معزز حاضرین، اس دنیا کے اندر اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، یہ معصیت کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر اعمال صالحہ کرنے کا مقام ہے، یہاں پر جو بھی اچھا عمل کریں گے اس کا صلہ آخرت میں پانے والے ہیں۔ دنیا کے خاطر اگر ہم یہاں پر معصیت کو اپنا لیں گے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں گے، کل قیامت والے دن رسوائی کے علاوہ کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور آئیے عزیزان محترم،
ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بظاہر تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر ایک بندے کا برائی سے بچنا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت والے دن آئیں گے اور ان کے اعمال صالحہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے اور یہ سارے اعمال روشن ہوں گے، ایسے بڑے اعمال لے کر آئیں گے اور اچھے اعمال لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے مانند ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی خس و خاشاک کی طرح، ذرات کی طرح ان کے سارے اعمال کو اڑا دے گا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی صفت تو بتائیے جو اتنے بڑے اعمال صالحہ لے کر آئیں گے، روشن ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن وہ ایسے اڑا دیے جائیں گے۔ اور کہنے لگے، اے اللہ کے وسلم، آپ واضح کر دیجئے وہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح وہ عبادتیں کریں گے، رات کو قیام کریں گے، لیکن ان کے اندر ایک خامی ہوگی، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیز ان کے پاس آئے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اللہ کے حرام کو اپنا لیں گے۔ اس گناہ کی وجہ سے جو پوشیدگی میں ہوا تھا، اتنے سارے اعمال صالحہ کے لیے تباہ کن ثابت ہو، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اڑا دیے جائیں گے۔ غور کر کے دیکھیں، اور ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم تنہائی کے اندر بڑے بڑے گناہ کر جائیں اور توبہ بھی نہ کریں، اور اس کے بعد ہمارے سارے اعمال صالحہ تباہ برباد ہو جائیں۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کر لے۔ عزیزان محترم، یہی وہ چیزیں ہیں جو قوموں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب قوم کے اندر گناہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مختلف قسم کے عذاب ان قوموں پر نازل کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الزنا۔ جب کسی قوم کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری کو عام کر دیتا ہے۔ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، اور ان لوگوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کے اسلاف میں یا پچھلے صدیوں میں ایسی کوئی بیماری ان کے اسلاف میں نہیں گزری ہوگی۔ ایسی بیماریوں میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جس کے اندر زناکاری عام ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب کے طور پر قحط سالی کو نازل کرتا ہے۔ یہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، وشدت المعونہ، اور ان کے اوپر مہنگائی بڑھ جاتی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کس قوم کے لیے؟ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، ایسی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین یہ عذاب نازل کرے گا۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور
حکمرانوں کا، ان کے رہبروں کا ظلم و ستم ان پر زیادہ ہونے لگے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور جب قوم والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے، زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کے طور پر آسمان سے بارش کو بند کر لے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر ان کی قوم میں یہ چوپائے یا جانور نہیں ہوتے تو ان کے اوپر بارش نازل نہیں ہوتی۔ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ زکوٰۃ کا مال روک لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، اور جو بارش ہم کو مل رہی ہے یہ چوپایوں کی وجہ سے، اگر ان میں چوپائے نہیں ہوتے تو اللہ بارش نازل نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَنْقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأُخِذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کا عہد اور اللہ کے رسول کا عہد کیا ہے؟ عام زبان میں اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر غیر دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأُخِذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی جائیداد، ان کا سرمایہ، ان کی دولت، یہ بھی ان کے ہاتھوں سے چھین لی جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے وہ ائمہ، ان کے وہ حکمران جو اللہ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو پیغام نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر غور کر کے دیکھیں، سارے گناہ آج ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو ان گناہوں سے بچے ہوئے ہوں گے، لیکن اکثریت دیکھیے ہر قسم کا گناہ اس امت کے اندر پایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے عزیزان محترم، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اور کل قیامت والے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، چاہے آپ کا یہ گناہ آپ نے ظاہری طور پر کیا ہو یا پوشیدہ طور پر کیا ہو، آپ یہ گناہ بڑا کیا ہو یا بالکل ذرے کے مانند کیا ہو، آپ کا ایک ایک گناہ اللہ رب العالمین سامنے ظاہر کر کے رہے گا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی، یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے اور تیرا یہ عمل کسی چٹان کے اندر پیوست ہے، او فی السماوات یا آسمان کی بلندیوں میں ہے، او فی الارض یا زمین کے اندر ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو لانے والا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین باریک باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ معزز حاضرین، اس کے لیے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تھوڑا اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، ہمارے رات اور دن کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے کیا اعمال ہیں، اس کا محاسبہ کریں، اور جب ہم محاسبہ کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ ہم اعمال صالحہ کی طرف آئیں گے، اور پھر ہم ایسے وقت اعمال سیئہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحمدللہ علماء اکرام آ چکے ہیں۔ عزیزان محترم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے،
اور باغ میں داخل ہونے کے بعد دونوں علیحدہ ہوئے، دونوں کے درمیان ایک دیوار۔ میں نے عمر بن خطاب کے الفاظ سنے۔ عمر بن خطاب اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر بن خطاب، تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتا ہے، یاد رکھ تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا۔ دیکھا آپ نے، امیر المومنین ہے عمر بن خطاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے شمار مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اپنے گناہوں پر کیسا احساس ہے، کیسی فکر ہے۔ اور عزیزان محترم، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، اور یہ عبداللہ حافظ حدیث ہیں۔ عمرو بن عاص کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب آیا، دیوار کی طرف اپنا رخ کے زار و خطار رونے لگے۔ میں نے کہا کہ ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو کیا فلاں 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 بشارت نہیں دی ہے، کیا فلاں فلاں خوشخبری آپ کو نہیں سنائی ہے، پھر کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو عمرو بن عاص اپنے بیٹے کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے، بیٹا، اعمال میں سب سے بہترین عمل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اور سنو، میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ پہلا وہ دور کہ میری نظر میں میرا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر میں قابو میں پا لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور اگر میں اس دور میں انتقال کر جاتا تو یقیناً میں جہنم میں چلا جاتا۔ لیکن میرا دوسرا دور وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان کو داخل کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا ہاتھ پھیلایا بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیا میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اسلام کے قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میرا یہ دور بہت بہترین دور گزرا ہے، اور اس کے بعد میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت اگر کوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور میں نے کبھی اسلام لانے کے بعد تعظیماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کے لیے کہہ دے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ تعظیماً میں نے کبھی اپنی نگاہ آپ پر نہیں ڈالی۔ اس کے بعد کہنے لگے، اگر اس دور میں میرا انتقال ہو جاتا تو شاید میں جنت میں چلا جاتا۔ اب یہ تیسرا دور ہے، نہیں معلوم کہ کتنی اچھائیاں اور کتنی خرابیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کل اللہ کے سامنے ٹھہروں تو اللہ اگر میرا محاسبہ کرے تو کیا جواب دوں۔ عزیزان محترم، غور کر کے دیکھیں، اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں، رات میں سونے سے پہلے دن بھر کا جائزہ لے لیں اور اپنی رات کو یا آخری رات تصور کریں، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا اس کے ذریعے سے اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ اگر اس رات بھی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ معزز حاضرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائی سے، شر سے محفوظ فرما، اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين